السلام علیکم دوستو، میں آپ کو اپنے یوٹیوب کے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل اردو کہانیاں کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کے کہانی پر۔ تو آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے علی اور کالا دیو۔ پرانے زمانوں کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ اس کا نام علی تھا۔ وہ بہت محنتی اور ایماندار تھا۔ اس گاؤں کا ایک بادشاہ تھا، وہ بہت زیادہ بیمار تھا۔ اس کو پتہ چلا تو وہ بادشاہ کے محل پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ بادشاہ کی حالت بہت خراب تھی۔ اس نے حکیم سے پوچھا کہ بادشاہ کا علاج کیسے ممکن ہے۔ حکیم نے اس کو بتایا کہ وہ بوٹی کالے رنگ کی ہے۔ علی نے حکیم سے پوچھا کہ وہ بوٹی کہاں ملے گی، مگر حکیم نے کہا یہ مجھے بھی معلوم نہیں ہے۔ علی محل سے نکل گیا۔ گھر پہنچ کر وہ سفر کی تیاری کرنے لگا۔ دوسرے دن وہ صبح سویرے سفر پر نکل گیا۔ اس کو اپنے سفر کا پتہ نہیں تھا، اس کو کہاں جانا ہے۔ 4-5 دن گزر گئے مگر وہ بھٹکتا رہا۔ آخر وہ تھک کے ہار کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اچانک اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی۔ وہ اس جھونپڑی میں چلا گیا۔ وہاں پر ایک بزرگ عبادت میں مصروف تھے۔ علی بھی وہاں پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بزرگ اپنی عبادت سے فارغ ہو گئے۔ بزرگ نے اسے پوچھا تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے؟ علی نے بزرگ کو اپنی ساری داستان سنا دی۔ بزرگ نے اس کو کھانا کھلایا اور اس کو کہا کہ وہ آج کی رات یہاں پر گزارے۔ دوسرے دن ناشتے کے بعد علی نے بزرگ سے اجازت چاہی تو انہوں نے کہا میں تم کو تمہاری منزل کا پتہ بتا سکتا ہوں۔ علی خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ واقعی آپ مجھے میری منزل کا پتہ بتا سکتے ہیں؟ بابا نے کہا ہاں میں تم کو تمہاری منزل کا پتہ بتا سکتا ہوں، تم یہاں سے مشرق کی طرف چلے جاؤ تو 5 دن کے مسافت کے بعد تم کو ایک نیلے پانی کا دریا نظر آئے گا۔ وہاں پر کوئی کشتی وغیرہ نہیں ہوگی، تم اس دریا کو صرف تیر کر ہی پار کر سکتے ہو۔ اس دریا میں کچھ جانور اصلی اور کچھ نقلی ہوگے۔ جب تم وہ دریا پار کر لوگے تو تم کو کالا پہاڑ نظر آئے گا۔ اس کالے پہاڑ میں ایک کالا غار ہے۔ اس غار کو جب تم پار کر لوگے تو تم کو ایک محل نظر آئے گا۔ اس محل میں ایک جادوگر رہتا ہے، وہ بوٹی اس کے پاس ہے اور اس جادوگر کا نام کالا دیو ہے۔ اب تو علی بہت خوش ہوا۔ اس کے بعد بابا نے اس کو ایک تلوار دی اور کہا اس تلوار کو تم ہمیشہ اپنے پاس رکھنا۔ علی نے وہ تلوار لے کر بابا کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ 5 دن کے مسلسل سفر کے بعد وہ نیلے پانی کے دریا کے پاس پہنچ گیا۔ شام ہو چکی تھی۔ اس نے سوچا کہ اب دریا میں کودنا مناسب نہیں ہے، اس لیے صبح ہونے کا انتظار کر لینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ دوسرے دن صبح وہ دریا میں تیرنے کے لیے کود گیا۔ ابھی اس نے تھوڑا سا سفر ہی طے کیا تھا کہ اس کو اپنے سامنے بڑی سی شارک مچھلی آتی ہوئی نظر دی۔ علی نے جلدی سے اپنی تلوار نکالی مگر جیسے ہی وہ مچھلی اس کے قریب آئی علی اس مچھلی میں سے گزر گیا۔ اس کو بابا کی بات یاد آئی کہ وہ مطمئن ہو کر آگے بڑھ گیا۔ 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد جب اس کو کنارہ نظر آیا تو ایک طرف سے ایک مگرمچھ آ گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی تلوار نکالی۔ جیسے ہی مگرمچھ اس کے قریب آیا تو علی نے تلوار کا بھرپور وار کر کے مگرمچھ کی گردن اڑا دی۔ اس کے بعد علی نے کچھ ہی فاصلہ طے کیا ہوگا اس کے سامنے پہاڑ نظر آئے۔ ان پہاڑوں کا رنگ کالا وہ بہت حد تک پھیلے ہوئے تھے۔ علی نے غار تلاش کرنا شروع کر دیا مگر اس کو کہیں بھی غار نظر نہ آیا۔ شام ہو گئی تھی۔ اس نے ایک جگہ پر آرام کرنے کی ٹھان لی۔ دوسری صبح اس نے پھر غار تلاش کرنے کی کوشش کی مگر پھر سے شام ہو گئی مگر غار نظر نہ آیا۔ اگلے دن دوپہر تک اس کو غار مل گیا۔ اس غار کے اندر ایک پہلوان نما دیو کھڑا تھا۔ دیو نے جیسے ہی یہ ایک لڑکے کو اس طرف تو علی کو مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ علی نے جلدی سے اپنی تلوار نکال لی۔ جیسے ہی دیو اس کے قریب آیا علی نے اس پر حملہ کر دیا۔ دیو کی گردن اڑ کر دور جا گئی۔ اس کے بعد علی غار میں داخل ہو گیا۔ وہ بغیر کسی خوف و ڈر کے آگے بڑھتا چلا گیا۔ جب وہ غار کے آخری سرے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ غار کے اس پار بہت ہی خوبصورت محل ہے۔ وہ بے تکلف اس محل میں چلا گیا۔ علی نے دیکھا تو کالا دیو سویا ہوا ہے اور اس کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہے۔ جیسے ہی لڑکی نے علی کو دیکھا تو آہستہ سے کہا ہے آدم ذات تو یہاں سے چلا جا ورنہ یہ کالا دیو تجھ کو مار دے گا۔ علی چپ چاپ محل سے نکل گیا اور باغ میں ایک جگہ جا کے بیٹھ گیا۔ دوسری طرف جب دیو کی آنکھ کھلی تو اس نے کہا میں یہاں سے کہیں باہر جا رہا ہوں، شام تک آ جاؤں گا۔ پھر اس لڑکی نے علی سے کہا اب باہر آ جاؤ۔ علی باہر آ گیا اور لڑکی سے پوچھنے لگا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ لڑکی نے کہا میرا نام ملائکہ ہے اور میں ملک یونان کی شہزادی ہوں۔ کالا دیو مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا مگر میں رضامند نہ ہوئی، اس پر وہ مجھے ملک یونان سے اٹھا کر لے آیا ہے۔ اس دن سے لے کر آج تک میں کالا دیو کی قید میں ہوں۔ شہزادی ملائکہ نے اپنی داستان علی کو سنا دی۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور یہاں کیا کرے؟ علی نے اس کو اپنی ساری داستان سنا دی اور شہزادی ملائکہ سے کہا تم فکر مند مت ہو، تم کو یہاں سے چھڑا کر لے جاؤں گا میں۔ شام کے وقت جادوگر
واپس آ گیا تو علی ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا۔ کالا دیو نے شہزادی سے کہا کہ کھانا لاؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے، محسوس ہو رہی۔ شہزادی ملائکہ نے کہا کہ بس ابھی لائی۔ اتنے میں علی باہر آ گیا۔ کالا دیو نے جب علی کو دیکھا تو کہا تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو اور کیوں آئے ہو یہاں پر؟ علی نے کہا میں تمہاری موت ہوں۔ اس پر کالا دیو کو غصہ آ گیا اور منتر پڑھ کر علی کی طرف پھونک مارنے ہی والا تھا کہ علی ایک طرف ہٹ گیا اور جادوگر کی ٹانگ پر وار کر دیا۔ کالا دیو کی ٹانگ کٹ کر دور جا گری اور وہ تڑپنے لگا۔ علی نے ایک اور وار کر کے جادوگر کی گردن تن سے جدا کر دی۔ جادوگر کے مرتے ہی ہر طرف اندھیرا پھیل گیا اور زور کی آندھی چلنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد جب آندھی ختم ہوئی تو علی نے دیکھا کہ شہزادی ملائکہ اس کے پاس کھڑی ہے۔ وہاں پر کوئی محل وغیرہ نہیں ہے اور ایک جڑی بوٹی پاس ہی پڑی ہوئی ہے۔ اس نے وہ جڑی بوٹی اٹھا لی اور سمجھ گیا کہ یہی وہ جڑی بوٹی ہے جس کی تلاش اسے تھی، کیونکہ اس جڑی بوٹی کا رنگ کالا تھا۔ علی نے شہزادی کو اپنے ساتھ لیا اور بادشاہ کے محل پہنچ گیا۔ حکیم نے جڑی بوٹی بادشاہ کو پیس کر کھلائی تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ بادشاہ نے علی اور شہزادی کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ اس نے علی کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اس سے کہا کہ آج سے تم علی نہیں بلکہ شہزادہ علی ہو۔ اس کے بعد بادشاہ نے شہزادی کی طرف دیکھا اور کہا تم یونان کی شہزادی ملائکہ ہو نا، جو 3 سال پہلے ہی ایک جادوگر کے چنگل میں پھنس گئی تھی؟ شہزادی نے کہا ہاں میں ملک یونان کی شہزادی ملائکہ ہوں۔ شہزادی نے کہا میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ پھر علی بادشاہ ملکہ اور شہزادی ملک یونان کی طرف چل پڑے اور یونان کے بادشاہ اور ملکہ اپنی بیٹی سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ جب ان کو ساری حقیقت معلوم ہوئی تو ان دونوں نے علی کا شکریہ ادا کیا۔ ملک راجستھان کے بادشاہ نے کہا کہ ہم اپنے بیٹے شہزادے علی کے لیے شہزادی ملائکہ کا ہاتھ مانگتے ہیں۔ ملک یونان کے بادشاہ نے ہاں کر دی۔ شہزادے اور شہزادی کی شادی ہو گئی اور پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو شکریہ دوستو۔